آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ جو ہم سے وفادار ہونے کی شرط مانتے ہیں تو میں ان غداران وطن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں ہو، اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں کراؤ خدا تم بھی نہیں۔ مقتل کی طرف ہم جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف ہم جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران ملت اور علماء کرام اور عزیز طالب علم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دین اسلام پر ایک ناپاک گھناؤنی سازش اور کوششیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے۔ عزیز دوستو، وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بہارنا آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدھار تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانیوں کے لیے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوم و
فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے اس ہندوستان میں جنم لیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمارا مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ آپ تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے علماء کرام کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ آج بہت سے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں کہ جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ آج اسی گیت کو ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں یہ پڑھانے والے یہ ملا یہی فسادات کراتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان میں مدارس و مکاتب پر پابندیاں لگا دی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں مساجد سے نکالا جا رہا ہے، کہیں ہماری پٹائی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان کی پرانی چل رہی ہے کہ ان کی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی نہیں تھی، اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہ تاریخ اپنی ہے ہی اپنا فلسفہ، اور ہے یہ تاریخ اپنی ہے ہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے کے دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال بھی دیں گے، اور اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دیں۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب علیہ رحمہ میدان جہاد میں کود پڑے، اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر کے جذبہ بیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کے شانہ اور ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، اور کتنے مسلمانوں کو ناجائز قتل و غارت کر دیا گیا، جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، زیر کیا چیز ہے تو ٹوپ سے بگڑ جاتے تھے۔
برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کی 100 برس کی زندگی سے، کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی بتی نے دوڑا دی تھی اور انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں سرگرم سفر نہ ہوتا تو ایک قدر احسان فراموش کرتا جو ہم سے وفادار ہونے کی شرط مانگتے ہیں، تو میں ان غداران وطن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں ہو، اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ اگر یہ فرقہ پرست لوگ اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ اس پر حکومت کریں؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ اس پر حکومت کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر یہ فرقہ پرست اپنی حرکتوں سے باز لائیں تو ان کو بھی انہی انگریزوں کی طرح اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی گل سلا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گل سلا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی کی آپ لکھ دینا وہ ہمارے نبی ہے۔ پھر پڑھ جائے شیر پڑھو گا؟